صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرماتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہے، انہیں اجازت دے دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پھر یہی بات دہرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزے دار ہے تو کیا کرے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے کہہ کی تو کہہ سے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرا تو وہ دونوں سامنے آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم ارشاد فرمایا، اس میں کیا کر دو۔ اس نے خون پیپ اور گوشت کی کیا کی حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں کیا کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کی کیا کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے رسول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ پاک نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوگا کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں، جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، زبان قابو میں ہی رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ توبہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور دی لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔